PTN نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امریکہ اسرائیل کو امداد اتنی کیوں دیتا ہے اور یہ پیسے کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ امریکی صدر جو بائیڈن کو اپنی ہی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی میں سے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو امداد کے حوالے سے سوالات کا سامنا ہے۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا ہے کہ امریکہ کو اس پر سخت نظر ثانی کرنی چاہیے کہ یہ پیسہ کیسے استعمال ہو رہا ہے، تو اسرائیل کو امریکہ سے کیا ملتا ہے اور یہ پیسہ کس لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسرائیل کے لیے امریکی امداد۔ سن 2020 میں امریکہ نے اسرائیل کو اوباما دورے میں کیے گئے ایک طویل مدتی سالانہ وعدے کے تحت 3.8 ارب ڈالر کی امداد دی۔ یہ امداد تقریباً مکمل طور پر عسکری مقاصد کے لیے تھی۔ سابق صدر براک اوباما نے سن 2016 میں ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے جس کے تحت اسرائیل کو 2017 سے 2028 کے درمیان کل 38 ارب ڈالر کی امداد دی جانی تھی۔ اگر افراط زر کو مد نظر رکھا جائے تو یہ امداد گزشتہ دہائیوں کے مقابلے میں 6% زیادہ تھی۔ اگر سن 2000 سے لے کر 2028 تک ہر دہائی کے حساب سے دیکھا جائے تو امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے لیے امداد میں اضافہ ہی ہوا ہے، اور ان پیسوں میں میزائل ڈیفنس کے فنڈز شامل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال امریکہ نے اسرائیل میں تارکین وطن کو بسانے کے لیے $50 لاکھ مزید دیے۔ اسرائیل ایک طویل عرصے سے دنیا کے دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے یہودیوں کو اپنا شہری تسلیم کرنے کی پالیسی رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیل نے امریکی امداد کیسے استعمال کی ہے؟ گزشتہ چند برس میں امریکی امداد نے اسرائیل کو دنیا کی سب سے ترقی یافتہ افواج کی فہرست میں لا کھڑا کیا ہے، اور امریکی امداد کے باعث وہ امریکہ سے جدید ترین فوجی ساز و سامان خرید سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اسرائیل نے 50 F-35 لڑاکا طیارے خریدے ہیں جو میزائل حملوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے 27 طیارے اسرائیل کو پہنچا دیے گئے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی لاگت $10 کروڑ ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال اسرائیل نے 8 کے C-48 46A بوئنگ پیگاسس طیارے بھی خریدے جن کی لاگت اندازاً $2.4 ارب تھی۔ یہی طیارے F-35 جیسے لڑاکا طیاروں کو فضا میں ہی ایندھن دوبارہ فراہم کر سکتے ہیں۔ سن 2020 میں اسرائیل کو دیے گئے 3.8 ارب میں سے $50 کروڑ میزائل ڈیفنس کے لیے دیے گئے، جس میں اسرائیل کے آئرن ڈوم نظام اور دیگر سسٹم شامل ہیں جو اسرائیل پر فائر کیے گئے راکٹس کو فضا میں ہی روک دیتے ہیں۔ سن 2011 سے اب تک امریکہ نے ایئر ڈوم دفاعی نظام کے لیے $1.6 ارب خرچ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ عسکری ٹیکنالوجی پر مل کر کام کرتے ہوئے کروڑوں ڈالر خرچ کیے ہیں، جس میں اسرائیل میں غیر قانونی داخلے کے لیے زیر زمین سرنگوں کو سراغ لگانے والی ٹیکنالوجی بھی شامل ہے۔ اسرائیلی حکومت عسکری ساز و سامان اور تربیت میں بے پناہ سرمایہ کاری کرتی ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کی دیگر قوتوں سے کہیں چھوٹا ملک ہے، اور یہ امریکی امداد کو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دیگر ممالک سے موازنہ۔ دوسری عالمی جنگ سے اب تک اسرائیلی امریکی بیرونی امداد کا سب سے بڑا وصول کنندہ رہا ہے۔ USAID کے مطابق سن 2019 میں اسرائیل افغانستان کے بعد سب سے زیادہ امریکی امداد حاصل کرنے والا ملک تھا۔ اس کے بعد اردن، مصر اور عراق کا نمبر آتا ہے، اور اس رقم میں اسرائیل کو میزائل ڈیفنس کے لیے دیے گئے $50 کروڑ شامل نہیں ہیں۔ افغانستان کو دیا گیا بہت سا پیسہ ملک میں استحکام لانے کی امریکی فوج کی کوششوں پر استعمال ہوا ہے، جو سن 2001 میں امریکہ کے حملے کے بعد سے جنگ کا شکار ہے، مگر اب اس سال ستمبر میں امریکی فوجی افغانستان چھوڑنے والے ہیں۔ اسی لیے سن 2021 کے لیے صرف $37 کروڑ رقم طلب کی گئی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو ہی سب سے زیادہ امریکی امداد ملتی ہے۔ مصر اور اردن بھی سب سے زیادہ امریکی امداد حاصل کرنے والوں میں سے ہیں۔ دونوں ہی ممالک اسرائیل سے ایک مرتبہ جنگ لڑنے کے بعد اب امن معاہدے کر چکے ہیں۔ دونوں ہی ممالک کو سن 2019 میں امریکی امداد کی مدد میں
$1.5 अरब मिले। इसके अलावा अमरीकी सदर जो बाइडन ने फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों की मदद करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के लिए $23 करोड़ 50 लाख की कुछ फंडिंग बहाल कर दी है। ये फंडिंग सन 2018 में ट्रंप इंतज़ामिया ने रोक दी थी। अमेरिका इसराइल को इतनी इमदाद क्यों देता है? नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से इसराइल के लिए अस्करी इमदाद की कई वजूहात हैं, जिसमें सन 1948 में यहूदी रियासत के क़याम के लिए अमेरिकी हमायत के वक्त तक वादे शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका इसराइल को मशरिक़ वस्ता में एक अहम इत्तेहादी के तौर पर देखता है और इसके नज़दीक दोनों ममालिक के मुश्तरका मकासद और जमहूरी रवायात के लिए मुश्तरका अज़ाइम है। अमेरिकी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के मुताबिक अमेरिकी खारजा इमदाद इन रवाबित को मजबूत करने में अहम किरदार अदा कर रही है। अमेरिकी हुकाम और कई कानून साजों ने इसराइल को तवील अरसे से खित्ते में एक अहम शराकत दार तस्वुर कर रखा है। अमेरिकी हुकूमत के इदारा बराए खारजा इमदाद के मुताबिक अमेरिकी इमदाद ये यकीनी बनाती है कि इसराइल दीगर मुमकिना इलाकाई ख़तरों पर अपनी अस्करी बरतरी बरकरार रखे। इसके मुताबिक अमेरिकी इमदाद का मकसद ये है कि इसराइल इतना मजबूत हो कि वो तारीखी इक़दामात उठा सके जो फ़लस्तीनियों के साथ अमन मुआहदे और जामिया इलाकाई अमन के लिए ज़रूरी है। कई दहाइयों से रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही जमातों की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ू रहा है कि इसराइल खुद को खित्ते में बैरूनी खतरात से बचा सके। सन 2020 में डेमोक्रेटिक जमात के इलेक्शन के प्लेटफॉर्म ने इसराइल के लिए आहनी इमदाद का वादा किया, मगर पार्टी में बाएं बाजू के नज़रियात रखने वाले कुछ लोग अब इसराइल के लिए इमदाद के अमरीकी अहद पर सवालात उठा रहे हैं। बिन्नी सैंडर्स और दीगर डेमोक्रेटिक्स ने इसराइल को $73 करोड़ 50 लाख के गाइड हथियारों की तयशुदा फरोख्त रोकने के लिए कोशिश की है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।